آبیتی کا آغاز و ارتقاء اور آبیتی کے اصول۔ آبیتی کی تعریف اپنی زندگی کے حالات و واقعات کا بیان آبیتی یا خود نوشت کہلاتا ہے۔ سوانح عمر میں کسی دوسرے شخص یا فرد کی زندگی میں بارے میں اپنی بساط کے مطابق بنظر آئر لکھا جاتا ہے، جبکہ آبیتی لکھنے والے من آمن کے من دانم کے مصداق اپنے حالات پر قلم خود بیان کرتا ہے۔ آبیتی کے اجزاء ترکیبی: آبیتی محض مصنف کے ذاتی اقوال و واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتا، بلکہ لکھنے والے کے جذبات و احساسات اور ان کی روشنی میں مشاہدات اور تجربات کی مدد سے اس کے نقطہ نظر کی ترجمانی ہوتی ہے۔ عام طور پر مصنف اپنی آبیتی یادداشت اور حافظے کی مدد سے آخر عمر کے اس حصے میں لکھتا ہے جب اس کے پاس اتنا مواد جمع ہو جاتا ہے جس سے وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتا ہے تاکہ قارئین بھی اس کی زندگی سے اخذ و استفادہ کر سکے۔ اس زمن میں مصنف کچھ باتوں کو چھپا لیتا ہے، کچھ کو سرسری طور پر پیش کرتا ہے، جبکہ کچھ باتوں کو تفصیل میں جانا پسند کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے حالات و افکار سے آگاہ تو ضرور ہو، مگر اس کے اپنے حافظے اپنے نقطہ نظر سے ان تمام باتوں میں قدر تکلیف برتا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے الفاظ میں سب سے اچھی آبیتی وہ ہوتی ہے جو کسی بڑے دعوے کے بغیر بے تکلف اور سادہ احوال زندگی پر مشتمل ہو۔ آبیتی کی اقسام: آبیتی کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مثلا روزنامہ مچ ڈائری بھی ایک طرح کی آبیتی ہے جس میں لکھنے والے اپنی ذات کے حوالے سے مشاہدات اور تجربات اور احساسات کو ہر روز قلم بند کرتا ہے۔ روزنامہ مچے کا رواج قدیم زمانے سے ہے۔ تزک تیموری، تزک بابری اور تزک جہانگیری اس ضمن میں آتی ہے۔ رپورٹر اور سفرنامہ بھی آبیتی ہی کی شکلیں ہیں جن میں مصنف گھر سے نکلنے کے بعد اپنے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات اور مشاہدات اور ذاتی تاثرات کو خارجی ماحول اور قدرتی اور مصنوعی مناظر سے منسلک کر کے وطن سے دور کریا شہر اور ملک کے حالات بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ آبیتی کا آغاز و ارتقاء: یورپ کی کم و بیش تمام زبانوں میں آبیتی لکھنے کا رواج پرانے وقتوں سے ہے۔ اردو میں آبیتی کی صرف زیادہ پرانی نہیں، اردو میں زمانۂ حال تک لکھی گئی آبیتیوں میں مولانا جعفر تانسیری کی کالا پانی، حضرت موہانی کی قید فرنگ، مرزا فرحت اللہ بیگ کی یاد آیا میں عشرت پانی، مولانا عبدالحمید سالک کی سرگزشت، رشید احمد صدیقی کی اشفتا بیان میری، دیوان سنگھ مفتو کی ناقابل فراموش، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات، اسد دانش کی جہان دانش اور مرزا ادیب کی مٹی کا دیا شامل ہے۔